بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات صدق اللہ العظیم۔ محترم محمد صاحب بلگامی صاحب سیکرٹری حلقہ، برادر محترم طاہر حسین صاحب اسٹیٹ کوآرڈینیٹر یوتھ ونگ کے اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ممبرس، اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک اہم اجتماع میں شرکت کا موقع ملا جس میں اکثریت نوجوانوں کی، اور نوجوان یہاں پر ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے اطراف کی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ یہ بڑی خوشحالی بات ہے۔ یوتھ ونگ کا قیام اور یوتھ ونگ کے ذریعے سے نوجوانوں کو آرگنائز کرنے کا جو کام ہو رہا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں یوتھ ونگ کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے انٹروڈکٹری کنونشنز جہاں بھی ہوئے ہیں اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کی طرف سے۔ یہ امید ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ملت اسلامیہ کا اور اس ملک کا مستقبل سنورنے والا ہے، کیونکہ نوجوان بڑے ہی اعلیٰ جذبات کے ساتھ، بڑے ہی عزم و حوصلے کے ساتھ اٹھے ہیں۔ مجھے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ انقلاب کیسے لا سکتے ہیں۔ ویسے عزم اور حوصلہ تو ہے آپ کا کہ آپ انقلاب لائیں، اسی لیے تو آپ اپنے گھر سے چلے ہیں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ انقلاب آپ کیسے لا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ انقلاب کے معنی تبدیلی کے، جو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے تبدیلی اور معاشرے پر جا کر رکتی ہے، اور معاشرے سے ایک اچھی ریاست وجود میں آتی ہے۔ تو رائٹ فرام این انڈیویجول ٹو اسٹیٹ، اس کا ایک سفر ہے جو تبدیل ہوتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ فنڈامنٹل چینج یا ریورسل آف کنڈیشنز کے لیے بھی ریولوشن کو، اس کے ذریعے سے بھی ریولوشن کو ظاہر کیا جاتا ہے، انقلاب کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالات کی تبدیلی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اب حالات بدلیں انقلاب اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کا کام یہی انقلاب لانا تھا۔ قرآن کریم میں اس کو ایک الگ ڈائمنشن سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، یعنی ایک چینج ہے، ایک تبدیلی ہے۔ اندھیرے کے معنی ظلم ہے، اندھیرے کے معنی ایول پریکٹسز ہیں، اندھیرے کے معنی یہ شرک ہے۔ جتنی بھی برائیاں آپ جانتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان سب کو ہم اندھیرے سے تعبیر کر سکتے ہیں، ڈارکنس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آتے تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائیں، ایک خدا کو ماننے والے بنے، محبت کرنے والے بنے، انسانوں کی خدمت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے۔ تو ایک فرد کی تبدیلی، ایک معاشرے کی تبدیلی بنتی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ یہ ڈائریکشن دیا اپنے پیغمبروں کو کہ ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے، کتاب انزلناہ الیک کا، رسول اکرم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، تمہاری طرف بھیج دی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکو۔ تو امت مسلمہ جو انقلاب لانا چاہتی ہے، اس کا بیس قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مشن دیا تھا کہ وہ تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکو۔ تو یہی کام ہم کو یہاں پر انجام دینا ہے۔ اگر میں اندھیرے میں ہوں تو روشنی میں آ جاؤں، یہ میری زندگی میں انقلاب۔ میرا معاشرہ، میرا محلہ اندھیرے میں ہے تو میں اس کو روشنی میں لاؤں، یہ انقلاب۔ ابھی ہمارے نوجوان دوست نے جو سوال کیا تھا وہ ایک اندھیرے کا پہلو ہے۔ ڈارکنس کس طرح کا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو یہاں پر آیا ہے کہ بہت سی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں بہائی جاتی ہیں اور ان کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈائیورس کا معاملہ سامنے آتا ہے، خلا کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تو نوجوانوں کو اٹھ کر اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں،
انشاءاللہ آپ وہ سیکھیں گے جب آپ یوتھ ونگ سے آرگنائز ہو جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا وجود باعث رحمت ہے، اور اگر وہ ٹھان لیں تو معاشرے بدل سکتے ہیں. تو جب ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں، ریولوشن کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو ایک سوال آتا ہے فطرتاً ذہن میں بھی ابھرتا ہے، وہ یہ کہ آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ تو مائنورٹیز میں شمار کیے جاتے ہیں، آپ کی سوشو اکنامک کنڈیشن کیسی ہے وہ سینسر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے. بہت سارے اس طرح کے سوالات سامنے کھڑے کیے جا سکتے ہیں. تو بہت ہی بنیادی قسم کا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں واضح رہنا چاہیے اس کا جواب بھی، کہ ہم اس لیے انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں. جو شخص اجالے میں ہے وہی روشنی پھیلا سکتا ہے، جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی نہیں پھیلا سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ انقلاب برپا کرے. اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے ہم کو اجالے میں لایا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کمپینین ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو جو امت روشنی میں ہے وہی روشنی پھیلا سکتی ہے. جو امت نیکی کیا ہے جانتی ہے تو وہی نیکی پھیلا سکتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو. یعنی اگر خیر کی توقع کسی سے کی جا سکتی ہے تو امت مسلمہ سے کی جا سکتی ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں قرآن کریم کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روشنی میں لایا ہے، ہم روشنی میں ہیں، قرآن و سنت کی شکل میں روشنی ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے. ہم اس کے توسط سے روشنی پھیلا سکتے ہیں، اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد وجود انسانوں کے لیے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ انسانوں کی صحیح طور سے خدمت کر سکیں. وہ عبادت ہے اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا اظہار ہے اپنی جگہ. لیکن وہ آپ کو تیار کرتی ہے ہمارے بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، پروپیگیشن آف ورچوز اور ایریڈیکیشن آف ایونز کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے نماز. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو برائی سے نہیں رکتا، مطلب یہ کہ جو نیکی نہیں پھیلاتا. لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نماز کی اطاعت کی معنی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. ایک نیگیٹو آسپیکٹ بتایا گیا ہے کہ آپ کو روکتی ہے، مطلب یہ کہ آپ کو تیار کرتی ہے اچھے کام کے لیے. برائی سے روکتی ہے مطلب یہ کہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھائی پھیلا سکتے ہیں. تو نماز کے ذریعے سے وہ انسپریشن، وہ موٹیویشن ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. آج ہمارے اس ملک میں جو معاشی بدحالی ہے، پاورٹی ہے، اس کا ایک بگیسٹ ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہوتی، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے. بلینئرز آپ کو اس ملک میں ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کروڑوں کی آبادی ایسی ملے گی جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتی ہے. ریزن کیا ہے؟ ویلتھ سرکولیٹ نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تُخْرِجُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اس کو ہم تمہارے اغنیا میں سے لیں گے، تمہارے ساہوکاروں میں سے لیں گے، تمہارے ریچسٹ لوگوں میں سے لیں گے. وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور اس کو ریٹرن کریں گے تمہارے غریبوں میں، تمہارے غریبوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو ہمارا جو نظام عبادت ہے وہ ہم کو انسانوں کے لیے تیار کرتا ہے. جب ہم انسانوں کے لیے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے مسائل سے گفتگو کریں، ان کے مسائل کو ایڈریس کریں. یہی انقلاب ہے کہ جیسے جیسے آپ مسائل کو ایڈریس کریں گے ویسے ویسے آپ مسائل کو حل بھی کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے. انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ سارا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. بندے مومن پر یہ بات جب واضح ہو جائے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور یہ ساری کائنات خدا کی ہے تو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. انفیریورٹی کمپلیکس اس کی پہچان نہیں ہوتی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو ان کی تلوار خالد کو کاٹ رہی تھی، اس طرح سے وہ جا رہے تھے. انہوں نے خاتمہ نہیں کہا بادشاہ کی بادشاہ،
ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں تو اس خدا کا بندہ ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی میراث، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے بڑا غیر معمولی عزم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بھی ہماری ذہن سازی کی۔ یہ جو جہاز تم کو نظر آتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح سے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ جو پہاڑوں کی طرح سے جہاز تم کو نظر آتے ہیں سمندر میں، اللہ تعالیٰ کے کسی ملک کے ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت انسان کو دی کہ جن کی بدولت وہ جہاز تعمیر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو مسخر کیا، اور سب اللہ ہی کے ہوئے۔ تو یہ عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ورنہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے، آپ کے پاس افراد قوت کی کمی ہے، آپ کے پاس علم کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تبدیلی لانے کے لیے جو سہارا چاہیے وہ سہارا ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اختیار دے گا۔ اختیار وہ نہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں حکومت کے ذمہ داروں کے پاس، اختیار کا اصل وہ ہے کہ آدمی کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے ساتھ خدا نہیں تو اس کے پاس صحیح معنوں میں اختیار نہیں، کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کل کے دن جس کے پاس اختیار تھا بے اختیار ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھنا اور ماننا کہ پولیٹیکل پاور ہی کے ساتھ ہم انقلاب لا سکتے ہیں، غلط بات۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پاور آ جائے اور انقلاب لا سکتے ہیں، ایک چانس ہو سکتا ہے، ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں۔ سب کچھ بات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ پر آپ کا یقین ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اس پر بھروسہ کر کے نکلیں تو وہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے کاموں میں مدد دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات اور نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ انقلاب نو کی کوشش کریں گے، نیو ریولیوشن کی کوشش کریں گے، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَيَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ مغلوب ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ ڈومیننٹ جب ہوں گے جب کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو ڈومیننٹ ہونے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے کچھ خوبیاں ہمارے اپنے اندر ہم پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل مدد وہ نہیں کرتا، کنڈیشنل مدد کرتا ہے۔ کنڈیشنل مدد یہ ہے کہ آپ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ ایک قدم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کے پاس آئے گا۔ چلنا شرط، گھر بیٹھے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کنڈیشنل مدد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ کنڈیشنز کیا ہیں یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان کنڈیشن کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کچھ ضروری باتیں بتاتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ انقلاب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی برائیاں کیا ہیں، اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ان اچھائیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دور کیا جا سکے۔ پہلے ہم پازیٹیوز کو لیتے ہیں، اسٹرینتھس کو لیتے ہیں۔ ہمارا اسٹرینتھ یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایکسلنس یہاں پر پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں یوتھ فورس ہے، اور خاص کر کے امت مسلمہ کے پاس ایک اچھا خاصا طبقہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ پایا جاتا ہے بنسبت دیگر اقوام۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ نوجوانوں میں شعور کی بیداری ہم دیکھتے ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے، مسجدیں بھری نظر آتی ہیں آپ کو، معاشرے میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں نوجوان۔
اینٹی کرپشن موومنٹس کے سلسلے میں جو نوجوانوں کا رویہ آپ نے دیکھا وہ اسی اویئرنیس کی وجہ سے ہے. ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے نوجوانوں کا, یہ بھی ایک پازیٹیو سائڈ ہے جس کو کہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ نوجوانوں نے اپنے کردار سے یہاں پر تبدیلی لائی. بہت سارے موومنٹس یہاں پر آئے ہیں, مثبت تبدیلی بھی لائے ہیں, کچھ منفی تبدیلی بھی لائے ہیں. تبدیلی بہرحال جیسی بھی ہو تبدیلی شمار کی جاتی ہے سماجیات کے اعتبار سے, تو بہرحال اس میں نوجوانوں کا رول آپ کو نظر آتا ہے. یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے. اگر آپ ان کی انرجیز کو چینلائز کریں یقیناً وہ صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. یہ بھی ایک مثبت پہلو آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں کہ آپ کے پاس آزادی, ہر طرح کی آزادی آپ کو میسر ہے. آزادی نہ ہو تو کام نہیں کیا جا سکتا, تو یہ مثبت پہلو ہے. منفی پہلوؤں کا جہاں تک تعلق ہے, بعض کا تعلق ملک سے ہے, ملک کے معاشرے سے, ان سے ہم کچھ ریلیٹڈ ہیں. جیسا غربت ہے, ہمارے اس ملک میں غربت پائی جاتی ہے, ہمارے ملک میں رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, اس کا فقدان کو نظر آتا ہے. اور کرپشن ہے, کرپشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی گراوٹ کا مظہر ہے. اینٹی کرپٹ پریکٹسز ہیں, کرپٹ پریکٹسز ہیں جو یہ کرپشن کو سامنے لائے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کرپشن ایز سچ کوئی برائی نہیں ہے, ہم کو نظر آتی. کرپشن ایک برائی کا نتیجہ ہے, اور برائی یہ کہ کرپٹ پریکٹسز میں آپ میں مبتلا ہے, خدا پر یقین نہیں رکھتا, انسانوں کی خدمت پر یقین نہیں رکھتا, جو ملا ہے اس پر وہ غنا نہیں اختیار کرتا. یہ کرپٹ پریکٹس ہے اس کی وجہ سے کرپشن سامنے آیا ہے. تو بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہمارا ملک دوچار ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا راز تعلق نوجوانوں سے بتایا جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی انرجیز کو چینلائز نہیں کیا گیا. ایک بڑا فورس یہاں پر پایا جاتا ہے, یوتھ فورس ہمارے اس ملک میں, لیکن آج تک ان کی توانائیوں کو, ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کیا گیا. یہ ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں. میٹیریلزم کا جو تصور ہے ان کے اندر فروغ پا رہا ہے. بازار آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے, اور جتنی بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں ان کا نوجوانوں سے بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے گھروں سے بڑا کمزور تعلق ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر کے بزرگوں سے وہ تعلیم و تربیت نہیں حاصل کرتے, والدین کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پر باضابطہ سروے ہوا ہے, اور سروے کے ذریعے سے باتیں سامنے لائی گئی ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں جو کہ ہمارے اپنے نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں. تو جب آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو مثبت اور دونوں پہلو اپنے سامنے رکھیں. باضابطہ ریسرچ ہونا چاہیے, باضابطہ سروے ہونا چاہیے. نوجوانوں سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کسی مسئلے کو حل کریں بلکہ مسئلے کے سلسلے میں تحقیق کریں. یہ مزاج اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں تو یقیناً آنے والی نسلوں سے فائدہ اٹھائیں. ورنہ مسئلہ آج ہے کل حل ہو جائے گا, آپ توجہ نہیں دیں گے تو مسئلہ پھر ابھرے گا. لیکن اگر آپ نے مسئلے کی تحقیق کر دی تو یقیناً اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ہم یہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ مسئلے کو سمجھیں بلکہ مسئلے کو سمجھائیں بھی اور مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو یہ چند ضروری باتیں ہیں جو کہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. اب انقلاب لانے کے لیے جو کوالٹیز اور جو صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے, ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. کلیئرٹی آف مشن, کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز, یہ بہت ضروری ہے. بغیر کسی کلیئرٹی کے آپ کام انجام نہیں دے سکتے. کلیئرٹی یہ ہے مقصد کے سلسلے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے, ہم انسانوں کے لیے. اخرجت للناس کا معنی یہ ہے کہ ہم کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے, irrespective آف اینی کاسٹ ریلیجن. جن جن معنوں میں انسانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, ان سب سے آزاد ہم ہیں. ہر انسان تک ہم پہنچے, ہر انسان کا مسئلہ ہمارا اپنا مسئلہ. اگر یہ آفاقی تصور آپ کا ہے تو یقیناً آپ کا اپروچ بھی اسی طرح کا ہوگا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک میں اصلاح کا کام کرنے والے کم ہیں, اصلاح کا کام کرنے والی تنظیمیں کم ہیں, لیکن ان کا جو آبجیکٹیو ہے محدود ہے. ان کی اپنی قوم تک, ان کی اپنی کاسٹ تک یہ محدود ہے. لیکن ہمارا اپنا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے انسانوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا کیا, اور یہ بات بتائی گئی کہ اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی انسانوں کے لیے اچھا ہو جائے. خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا ہمارے اپنے سامنے رکھا ہے کہ اچھے آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ انسانوں کے لیے اچھا. مطلب یہ کہ آپ کو انسانوں کے لیے نکالا گیا.
جو مقصد سرو نہیں کرتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو مقصد سرو کرے گا تو وہی اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم انسانوں کے لیے ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند کرے گا, محبوب رکھے گا. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی خدمت کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے, بڑا محبوب رکھتا ہے. مقصد کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جوہد مسلسل, کنٹینیوس اسٹرگل, انٹائرنگ ایفرٹس آپ کے اپنے ہونے چاہیے. آج کام کرے کل تھک گئے, اس سے انقلاب نہیں آ سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سابق پیغمبروں کی قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے معاشرے میں انقلاب لایا, اور ان کی جو خوبی بتائی وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقاموا, وہ کبھی کمزور نہیں پڑے نہ ہی تھکان پر رہا. ویکنیسز کا وہ شکار نہیں ہوئے, کسی بھی طرح کا ویکنیس ان کے اندر نہیں تھا معدل نقطۂ نظر سے, اور تھکان بھی ان کو لاحق نہیں, تھک کر نہیں بیٹھے, بلکہ ان کا جو جذبہ تھا, ان کا جو حوصلہ تھا, بڑا ہی عظیم حوصلہ عزم تھا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله, ایسا نہیں کہ وہ اچھے حالات میں تھے, بلکہ حالات بالکل ابتر تھے. بے انتہا ظلم ان پر ڈھایا گیا, آرے سے ان کو چیرا گیا, دو ٹکڑے ان کے کر دیے گئے. اس طرح کے حالات میں انہوں نے اس طرح کا ڈیمونسٹریشن کیا عزم اور حوصلے کا. تو جوہد مسلسل کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اس میدان کے لیے لگا دینا, اپنے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اپلائی نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, تو وہ اچھے نمبرات سے نہیں پاس ہو سکتا, ڈسٹنکشن وہ نہیں لا سکتا. اگر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اپلائی کرتا ہے, اسٹڈی سے وہ ہم آہنگ ہوتا ہے, تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتا ہے, اچھے نمبرات سے ڈسٹنکشن سے پاس ہو سکتا ہے. تو اگر آپ معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو معاشرے کو اپنے آپ سے جوڑ لیجیے, یا معاشرے سے اپنے آپ کو آپ جوڑ لیجیے, جڑ جائیے معاشرے سے آپ الگ مت ہو جائیے. جوہد مسلسل کے معنی یہ, کنٹینیوس اسٹرگل کے معنی یہ ہے کہ آپ جب تک کہ مسئلے کو حل نہیں کریں گے خاموشی نہیں بیٹھیں گے. جوہد مسلسل کے معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کی تحقیق کریں گے ایسے ماہرانہ انداز سے کہ معاشرہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ برائی ہے. ایسی بہت ساری برائیاں ہیں جن کو معاشرہ برائی نہیں سمجھتا. الکوہلزم, ڈرگس ایڈکشن, آپ کو تعجب ہوگا کہ نوجوانوں کی بڑی اکثریت ہے جو اس سے مبتلا ہے. کیمپسز میں ڈرگس بکتے ہیں, سروے کر کے دیکھ لیجیے. ہمارا مختلف مقام پر جانا ہوتا ہے, نوجوانوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو معلوم یہ بہت یہ بات ہے ان کے اپنے سروے کے ذریعے سے کہ بعض آپ کا ڈرگس کا کاروبار ہوتا ہے کالجز میں, کیمپسز میں اور کیمپسز کے اطراف میں, لیکن معاشرہ سے برائی نہیں سمجھتا کیونکہ صحیح صورتحال سامنے نہیں آئی. سوسائڈ اٹیمپٹ جو کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ ریگنگ کی وجہ سے کم, ڈرگس ایڈکشن کی وجہ سے زیادہ ہے. آپ کی کوششیں ایسی ہوں کہ جن کے ذریعے سے معاشرے پر بات ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلے کی جڑ کیا ہے. باضابطہ کیس اسٹڈیز کریں آپ, باضابطہ تحقیق کریں, باضابطہ سرویز کریں آپ, اور ان کے ذریعے سے صحیح صورتحال معاشرے کے سامنے لائیں. جوہد مسلسل کے معنی یہ ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ مسئلہ حل کرنا ہے بلکہ مسئلے کی جڑ معلوم کرنی ہے, اور مسئلے کو حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اپنے زور سے, معاشرے کے تعاون سے, برادران وطن کے تعاون سے, اس پر بھی آپ کو غور کرنا ہے. یہ خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ استقلال کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑا پسند کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو پسند کرتا ہے, ان اعمال کو پسند کرتا ہے جو اس خوبی کے ساتھ کیے جاتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تھوڑا ہی آپ کام ہے, ایک ہی مسئلے کو آپ لیں, ایک ہی ایشو کو لیں, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کریں تو یقیناً اس کے ذریعے سے حیرت انگیز تبدیلی آئے گی آپ کی ذات میں بھی اور آپ کے معاشرے میں. یہ دوسری خوبی ہونی چاہیے. اور تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ میٹیریلسٹک تھاٹس جو ہیں ان سے ہمارا ذہن پاک ہونا چاہیے. کچھ کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ یہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے, یہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اپنے کیلکولیشنس ہیں. پولیٹیکل پاور ہو تو ہم چینج لا سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو ہم چینج نہیں لا سکتے. مین پاور زیادہ ہو تو یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے, فلاں سہولتیں ہوں, فیسلٹیز ہو تو یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے. ان تمام جو خیالات ہیں ان سے آپ کے ذہن پاک ہونا چاہیے. جو حقیقت پسند خیالات ہیں ان کا تو ہم ساتھ دیں گے, وہ ہمارے ذہن کا, ہمارے دل کا حصہ بنیں گے, لیکن جو ان ریئلسٹک تھاٹس ہیں ان سے آپ اپنے ذہن کو پاک رکھیں. یہ بات جان جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ کی صالحیت کی بنیاد پر. آپ کا جو انر سیلف ہے وہ بہت پیور ہونا چاہیے, صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, ثابت قدم, اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والے. اگر یہ خوبیاں ہوں تو یقیناً آپ میدان مار سکتے ہیں.
ایک فاتح کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ خوبیاں نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، جس کا ذکر شروع میں کیا گیا آپ کے سامنے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یہ انسانوں کی تاریخ کا ڈسکرپشن ہے، کسی ایک پیغمبر کی زندگی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے دنیا میں، ان سب کے حالات کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایسے بہت سے زمانوں میں ایسے بہت سے گروہ تھے جو بہت قلیل تھے، مائنورٹیز میں ان کو شمار کیا جا سکتا، لیکن وہ غلبہ پائے میجارٹی اللہ تعالیٰ کے حصے سے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے تمہاری مدد کرنے والا. تو یہ صالحیت کا ابھرا ہوا پہلو ہے کہ آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے پوری کوشش کرتا ہے، پرفیکشن کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. یہ خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے. صبر کرنے والا، صبر کے معنی یہ ہے، یہ جو ریسرچ کیا جاتا ہے نا، ریسرچرز کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ریسرچ کرنے والوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایک کوالٹی صبر بھی بتائی گئی. آپ نے پڑھا ہوگا ایک آدمی کے اندر صبر نہ ہو تو اچھا ریسرچر بھی نہیں بن سکتا، اچھا ریسرچ اسکالر بھی نہیں بن سکتا، ایک اچھا سائنٹسٹ بھی نہیں بن سکتا. صبر آپ کے اندر ہونی چاہیے. صبر کے معنی یہ ہے کہ حالات کو سمجھیں، حالات آپ کا ساتھ دیں یا نہیں، اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو کریں. صبر کے معنی بیٹھنے کے نہیں، صبر کے معنی اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو کرنے کے ہر حال میں. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہوں کے بوجھل. ویکنیسز ہوں یا آپ کے اندر اسٹرینگس ہوں، آپ کو بہرحال اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. اس کے معنی صبر کے، صبر ہونا چاہیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، تو دشمن کی چالیں تم پر کام نہیں کریں گے. دشمن کی چالیں تم پر کوئی کام نہیں کریں گے. دشمن کی جو کانسپریسیز ہوتی ہیں ان کا صحیح اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ہولوکاسٹ کا جو واقعہ ہوا ہے، آج سے زمانہ تحقیق کرا ہے حقیقت کیا ہے. پرل ہاربر پہ جو حملہ ہوا، 9/11 کے جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سی کانسپریسیز ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے بڑی زبردست تبدیلی آئی ہیں انسانی تاریخ میں، لیکن آج تک ان کی تہہ پر کوئی نہیں پہنچ سکا. اگر پہنچ بھی گیا ہے تو اس کو صحیح نہیں مانا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے میں بیان کرتا ہے، اگر دشمن کی چالیں چلنے لگے، وَإِن كَانَ مَكْرٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر تم دیکھو گے کہ دشمن کی چالیں چل رہی ہیں تو وہ اتنی پاورفل ہوں گی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. مطلب یہ کہ دشمن پاورفل ہوتا ہے، اس کی چالیں جب چل لیں گی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. تزول منہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. لیکن اہل ایمان پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے، ایک ہے ایونٹ اور دوسرا اس کا امپیکٹ. ایونٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اللہ کے عزت پر موقوف. اللہ کی مرضی ہوگی تبھی وہ کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر دشمن پر مٹی پھینکی، اسے دشمن تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ہم پھینکے مٹی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. تمہارا تو بس ایک ایکشن تھا، جو ریئیکشن آئے وہ ہمارے اپنے اذن سے. تو مطلب یہ ہے کہ دشمن چالے چلے گا لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے پڑے گا. یہاں آ کے معاملہ ریورس ہو جاتا ہے. سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مومنٹم کا جو لا ہے، لا آف مومنٹم، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وزنی چیز ہے اسے آپ کانچ پہ مار دیں تو پھٹ جائے گا. فورس زیادہ ہے، پھٹ جائے گا. کنکر سے ماریں گے تو نہیں پھٹے گی. یہ دنیا کا لا کہتا ہے، قانون دنیا کا ہے. لیکن اہل ایمان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، اس کی تائید پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کی طاقت کا ذکر کیا کہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں وہ، کہ پہاڑ بھی ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یطفئ نور اللہ بافواہہم،
کہ اللہ کے نور کو وہ اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے یہاں پر کمپیریزن آپ کو ملے گا. ایک تو یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے اور طاقت کا اثر کتنا ہوگا. طاقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بہت زبردست ان کی طاقتیں ہوتی ہیں. اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد, ان کی جیسی قومیں کبھی پیدا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے پاورفل تھے. لیکن وہ ایکویشن جو ہمارے سامنے آتا ہے, کمپیریزن جو سامنے آتا ہے, یہ کہ ان کا جو اثر ہے بالکل ہلکا سا ہے. ہلکی سی کوشش جو ہو سکتی ہے وہ منہ کی پھونک ہے. کمزور ترین کوشش, اگر کوئی ڈیتھ بیڈ پر بھی ہے وہ کوشش یہ کر سکتا ہے کہ منہ سے پھونک مار سکتا ہے. تو اہل ایمان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, اللہ تعالیٰ کی تائید, اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ. تم کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے, تم کو تو بلند عزم اور حوصلے کا آدمی ہونا چاہیے. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرنے والے بنو, اللہ سے ڈرنے والے بنو, تو دشمن کی چال تم پر کارگر نہیں ہوگی. دشمن چال تو چلے گا لیکن وہ کارگر نہیں ہوگی, افیکٹو نہیں ہوگی. تو صالحیت اپنے اندر پروان چڑھائیے, استقامت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کسی مسئلے کو جان جائیں, سمجھ جائیں, حالت اگر انفیوریبل ہو تو آپ ٹھہر جائیں معاشرے میں, میدان میں ٹھہر جائیں, میدان کو چھوڑ کر نکل نہ جائیں. آپ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں تھریٹس بھی سامنے آتے ہیں, ویسے میں آپ کا استقامت, ثابت قدمی کا مظاہرہ بڑا نمایاں کارنامہ انجام دے سکتا ہے. یہ خوبیاں, یہ صالحیت کی جو بات ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں, تو سب سے زیادہ تعلق ہمارا اپنا اللہ تبارک تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے, کسی اور سے نہیں. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو یقیناً آدمی معاشرے میں ثابت قدم رہے گا. وہاں کمزور تعلق تو یہاں بھی کمزور آدمی. جو معاشرے میں جدوجہد کی جاتی ہے اس جدوجہد کا راستہ تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید و نصرت سے. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑے اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کا بھروسہ رکھتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کے واسطے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کسی جزا کی توقع نہیں رکھتے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو کر سکتا ہے اسی وقت جب کہ یہ اسے یقین ہو کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں, کیونکہ ہم کو کوئی ریوارڈ تو ملنے والا نہیں ہے. جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اس کے لیے کوئی ہم کو ریوارڈ تو نہیں ملے گا, الٹا ہم کو اپنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, اپنی صلاحیتیں لگانے پڑیں گی, اپنا وقت لگانا پڑے گا. تو یہ احساس کہ اس کا اجر ہم کو ملے گا, ہم کو اس راہ میں آگے بڑھائیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر مضبوط ہو تو انسانوں سے آپ مضبوطی کے ساتھ جڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کس طرح کا. راتوں میں کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جاتا, ہم جانتے ہیں تعلق کا اظہار ہے. اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس طرح سے ادا کرتے کہ راتوں میں آپ قیام فرمایا کریں. وہ اللہ سے تعلق. دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرگرم عمل ہے, دن مسلسل کوشش کرتے ہیں, فلاں قافلے کے پاس جاتے ہیں, فلاں سردار کے پاس جاتے ہیں, صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں تاکہ انسانوں کا بھلا ہو, انسان اللہ کی جہنم سے بچ جائے. تو انسانوں سے جو تعلق ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, انقلاب ہم کو انسانی معاشرے میں لانا ہے, کہیں اور ہم کو نہیں لانا معاشرے. انسانی معاشرے میں انقلاب لانا ہے تو انسانوں سے ہمارا اپنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے, اور انسانوں سے مضبوط تعلق ہم اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر کے ہی قائم کر سکتے ہیں. ایک حدیث قدسی کہتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ سے اگر آپ اچھے ہیں تو انسانوں کے لیے بھی اچھے ہوں. انسانوں کے ساتھ آپ اچھے نہیں تو اللہ کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہو سکتے. انقلاب لانے والوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ان کو اللہ کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے, اور اپنے اس رویے کا بار بار جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کس حد تک اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کی زبانی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا کہ کوئی میرے بارے میں سوچتا ہے. I am with my servant as he think I am. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں سوچتا ہے. آپ اللہ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی مدد کرے گا تو آپ کی مدد کرے گا. اللہ کے بارے میں سوچیں کہ آپ انقلاب لانے کے لیے اٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو ضرور انقلاب آئے گا. اللہ کے بارے میں آپ یہ ظن قائم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو باصلاحیت نوجوانوں کو جوڑ دے گا آپ سے, تو یقیناً آپ کے ساتھ باصلاحیت نوجوان آئیں گے. اللہ سے آپ یہ ظن قائم کریں کہ ہم نوجوانوں کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی تعداد میں نوجوان قریب ہو گئے, اللہ تعالیٰ آپ سے قریب کرے گا نوجوانوں کو. لیکن آپ کا یہ سوچنا آپ کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے
ٹیچر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا، اس کے کلاس میں اٹینڈ نہیں کرتا، شرکت نہیں کرتا، تو وہ ٹیچر کے ساتھ اچھا ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتا. نہ وہ کہہ سکتا کہ آپ مجھے اچھے مارکس دو، یا یہ کہہ سکتا کہ مجھے یہ چیز سمجھاؤ، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا تعلق ٹیچر سے ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ریگولر ہے، بڑا اوبیڈینٹ ہے، تو ٹیچر کے ساتھ اسی طرح سے بہیو کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں وہ ہمارے اپنے عمل سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. اگر عمل میں کمزوری ہے تو مانگ بھی نہیں سکتے. بیٹا نافرمان ہے تو باپ سے نہیں مانگ سکتا، بیٹا فرمانبردار ہے تو باپ سے مانگ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم جتنے فرمانبردار ہوں گے اتنا ہی ہم مانگ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے. اگر نافرمانی ہمارے اندر ہے تو اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے. انا ان نظرنی عبدی بھی فلیظن بما یشاء، جیسا چاہے ویسا سوچے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک اوپن انویٹیشن دیا ہے سب کو کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سوچ کر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ کہیے. تو جو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے گا وہ اپنے بھائی سے بھی حسن ظن رکھے گا. اگر میں اللہ کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا تو میں اپنے بھائی کی بھی مدد کروں گا. تو یہ خوبی میرے اندر از خود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں. تو اگر ہم معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انسانوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خرابی ہے معاشرے میں اور جو برائی پائی جاتی ہے وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، برائی کرنے والوں سے نہیں کرتے. کیونکہ انسان ہمارے اپنے ہیں، چاہے کسی بھی سطح کا وہ گناہ گار ہو، چاہے کسی بھی سطح کا دشمن ہو، وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی جہنم سے بچ جائے. اگر یہ حسن ظن نہ ہو تو ہم انقلاب نہیں لا سکتے. پارشل ہمارا اپنا یہ ہوگا انقلاب، انکمپلیٹ ہمارا اپنا انقلاب ہوگا کہ کچھ چیز جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی لیکن بیشتر اس کا انچینج آپ کو نظر آئے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع سے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ انقلاب لانے کے لیے انقلاب ذہن بنانا پڑے گا اور وہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی جن کا ذکر ہم کو قرآن و سنت میں ملتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم جب تک رہیں اس دنیا میں معاشرے کو بدلنے والے بنے، اپنے آپ کو معاشرے کو بدلنے والے بنے. اللہ تعالیٰ تمام خوبی ہمارے اندر پیدا فرمائے جن کے ذریعے سے ایک صالح انقلاب لایا جا سکتا. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.